2025 پاکستانی معیشت کے لیے ایک ملا جلا سال رہا۔ کامیابی کے حکومتی دعوے ایک طرف، لیکن اگر آپ ایک عام پاکستانی سے پوچھیں تو بھاری ٹیکسوں، مہنگی بجلی و گیس اور افراط زر نے اس کی قوت خرید کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ حتیٰ کہ پروفیشنلز اور بڑے کاروباری اداروں کے لیے بھی پاکستان نوکری اور دھندہ کرنے کے لیے مشکل ترین ملک بن گیا ہے۔ اگر گنتی کے چند معاشی اشاریے اطمینان بخش رہے تو بہت سے دوسرے انتہائی منفی۔ پاکستان پست معاشی نمو کے گرداب میں 2022 سے پھنسا ہوا ہے۔ سرمایہ کاری بڑھنے کے بجائے کم ہوئی ہے، اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آنی چاہیے۔ ملک میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے۔ تمام تر دعووں کے باوجود برآمدات سکڑ رہی ہیں اور تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے۔ غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور حکومت کی ترجیحات میں بامعنی اصلاحات اور کفایت شاری کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس پس منظر میں آنے والا سال یعنی کہ 2026 پاکستانی معیشت کے لیے کیسا ہوگا؟ آنے والے سال کے لیے کیا توقعات ہیں اور کیا خدشات؟ آج کے پروگرام کا یہ بنیادی سوال ہے۔ ہمارے پہلے مہمان سابق وزیر خزانہ محترم اسد عمر صاحب۔ اسد صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ 2025 پاکستانی معیشت کے لیے عمومی طور پہ کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو اس پہ کامنٹ کیجئے، اور حکومت کا سکور کارڈ کیا تھا؟ کن محاذوں پر وہ کامیاب اور کہاں آپ کو ناکام نظر آئی؟ اگر میں ایک لفظ میں احاطہ کروں 2025 کی معیشت کا پاکستان کی، تو وہ لفظ ہوگا جمود۔ ہماری جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ ان کے اندر ہمیں ٹھہراؤ دیکھنے میں نظر آیا، تھوڑی تھوڑی بہتری بھی نظر آئی، اور اس کی وجہ سے ہماری کرنسی کے اوپر بھی پریشر نہیں تھا۔ افراط زر جو پہلے سے نیچے آ گئی تھی وہ نچلی سطح پر ہی رہی، تو یہ اچھی خبریں تھیں۔ لیکن جو خرابی ہوئی یا جس چیز کی کمی رہ گئی وہ یہ کہ گروتھ نہیں نظر آئی، بالکل بھی ہمیں گروتھ نہیں نظر آئی۔ زراعت کے لیے پھر ایک انتہائی خراب سال تھا۔ ہماری صنعتیں جو ہیں ان کی پیداوار میں اضافہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ہماری برآمدات جو ہیں جن کے بڑے بغیر ہماری معیشت آگے چل ہی نہیں سکتی، ترقی کر ہی نہیں سکتی، وہاں میں جمود نظر آیا، تو گروتھ نہیں نظر آئی، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کا جو ہوتا ہے لوگوں کے روزگار کے اوپر اور معیشت کے اوپر وہ اثرات بھی نظر آئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ 2026 کی اگر ہم بات کریں، آنے والے سال کی، تو کیا توقعات ہونی چاہیے پاکستانی معیشت کے حوالے سے؟ کون سے بڑے کہتے ہیں نا میکرو اکنامک چیلنجز آپ کو نظر آتے ہیں؟ آن گوئنگ چیلنج ہے ہی نا، ہمارے ریزرو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو چیلنج ہے وہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ خاص طور پہ اس وجہ سے کیونکہ ہماری بہتری نہیں نظر آ رہی ہماری برآمدات کے اندر، اور جیسے ہی ذرا سی بھی گروتھ آتی ہے تو درآمدات کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہم نے دیکھا بھی پچھلے سال کی نسبت اس سال اس میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو سب سے بڑا چیلنج تو میرے خیال میں یہی ہے کہ کیا ہم اپنی برآمدات بڑھانے میں کامیاب ہوں گے، یا پچھلے 4 سال سے جو ہمیں جمود نظر آ رہا ہے ہم ایسے ہی چلیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری زراعت جو ہے وہ اس کے 2 بہت ہی خراب سال گزرے، اور اس کی وجہ سے ہمارا کسان جو ہے اور ہماری دیہاتی آبادی جو ہے، دیہی آبادی جو 50% سے زیادہ ہے پاکستان کا، وہ بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ کپاس کی فصل پھر خراب ہو گئی ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آگے جو ہماری بڑی فصلیں آ رہی ہیں، خاص طور پہ گندم، کیا اس کے اندر کوئی اچھے نتائج ہمیں نظر آتے ہیں، کیا کسان کو اس کی قیمت ملتی ہے؟ تو وہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا، اور اس سے بہت فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب زراعت پاکستان کی چلتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ صنعت کے اوپر بھی نظر آتا ہے اور تجارت کے اوپر بھی نظر آتا ہے۔ آخری پہلو جو دیکھنے میں ہوگا، ابھی تک سرمایہ کاری میں اعتماد نہیں پیدا ہو رہا، نہ پاکستان کے سرمایہ کار کا، نہ بیرونی سرمایہ کار کا، اور اس کی وجہ سے جو آپ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جس کو کہتے ہیں، وہ شاید ممکن ہے کہ اس سال پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر ختم ہو۔ کیا ہمیں وہ اعتماد واپس آتا ہوا نظر آتا ہے معیشت کے اندر یا نہیں؟ جی، بڑا سوال ہے کہ معاشی نمو 2026 میں اور سرمایہ کاری بڑھنے کی امید، تو آپ اگر کہیں اس کے اوپر بیٹ کرنا ہو تو آپ کو کیا لگے گا؟ کرسٹل بال میں اگر آپ جھانکیں تو بڑھنے کی امید ہے، کیونکہ اب حکومت بڑی پر امید نظر آ رہی ہے، پی آئی اے کی نشکاری ہوئی ہے، ایک آدھ اور ان کو معاشی اشاریے بہتر نظر آ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے کرسٹل بال میں آپ معاشی نمو اور سرمایہ کاری بڑھنے کی توقعات کے حوالے سے؟ جی، میری کوئی بہت خاص بہتری کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی۔ ہو سکتا ہے 19 بھی تھوڑا سا بہتر ہو، لیکن کوئی خاص بہتری کی امید نہیں نظر آ رہی، اور اس کی وجہ جو ہے وہ معاشی نہیں ہے، اس کی وجہ جو ہے سیاسی ہے۔ وہ جو بنیاد ہے، جس بنیادی وجہ جس کی وجہ سے ایک اعتماد کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کار نے ہاتھ روکا ہوا ہے، وہ ان حالات کے اندر مجھے کوئی تبدیلی خاص ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔
اچھا، آپ نے تذکرہ کیا برآمدات بڑھانے کا کہ اس طرح سے نہیں بڑھی بلکہ کم ہوئی ہیں. اب جو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس میں تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے. 2026 میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر تجارتی خسارہ بڑھتا ہے تو جو آپ کا کرنسی سٹیبل ہے ظاہر انڈر پریشر آئے گی. جی بالکل، اسی لیے میں نے جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ 2026 کے چیلنجز کیا نظر آ رہے ہیں، تو سب سے بڑا چیلنج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ ہماری ایکسپورٹ پالیسی جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے، بجائے بڑھنے کے برآمدات میں ہمیں کمی نظر آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر معیشت کو مشکل میں ڈالے ہوئے، بغیر افراط اضافہ کیے ہوئے، بغیر اپنی روپے کی قدر کو دوبارہ پریشر میں لائے بغیر آپ آگے اپنی معیشت کو بڑھا ہی نہیں سکتے. تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اور مجھے کوئی ایسی خاص فیصلہ سازی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ وہ بنیادی وجوہات کیا ہیں. آپ نے صنعتی پیداوار کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ حد درجے بڑھا دیا ہے. پاکستان میں پچھلے کوئی 40 سال سے زیادہ سے آہستہ انکم ٹیکس کی شرح کم ہوتی جا رہی تھی. وہ ایک ریورس گیئر میں لگے ہیں اور اب وہ سپر ٹیکس لگا کے تو کہیں بھی اوپر لے گئے. پھر آپ کی بجلی اور گیس کے مسائل آپ سے نہیں حل ہو رہے ہیں. جن ممالک سے مقابلہ کرنا ہے ان کی نسبت آپ کی بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے. تو جب یہ بنیادی جو روٹ کازز ہیں، جب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں نظر آ رہی تو وہ 2026 میں برقرار رہنے کی امید ہے. اچھا، آپ نے تذکرہ کیا افراط زر کا. افراط زر کا ٹرینڈ عمومی طور پہ تو ذرا سا ڈکلائن پر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ان کو بیس ملی ہے اس میں تو اگر کم بھی بڑھے گی تو لوگوں پہ امپیکٹ آئے گا. 2026 کو کیسے دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی، جس طریقے سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا امریکہ کے اندر بھی یہ ہوا. وہ کووڈ کے بعد ایک شاک تھا جس کی وجہ سے افراط زر بہت زیادہ اوپر چلا گیا. تو افراط زر جب کم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو زندگی میں کوئی بہتری نہیں نظر آ رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افراط زر کم ہونے کا مطلب یہ نہیں قیمتیں کم ہو گئیں، اس کا مطلب قیمتوں میں اضافے کا رجحان کم ہو گیا، اس کی رفتار بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی. تو وہی یہاں پہ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ افراط زر ہوئی. جو اسینشل کموڈیٹیز جو ہوتی ہیں، جو سینسیٹیو پرائس انڈیکس جس کے لیے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، 48% پہ پہنچ گیا. کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. مجموعی طور پہ افراط زر 38% پہ پہنچ گئی تھی. تو جب وہ کم ہو کے 6-7% کی سطح کے اوپر بھی آئی ہے تو لوگوں کو تو ایک بہت زیادہ چیزیں جو مہنگی ہو گئی تھیں ان میں اضافہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اب تو ذرا سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے اس میں تھوڑا اضافہ ہونا شروع ہوا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس وقت 2026 میں افراط زر کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، میرے خیال میں 7-8% کے درمیان رہے گی، یعنی قیمتیں بڑھتی رہیں گی. اچھا، اب اسی حوالے سے ظاہر ہے کہ براہ راست اس کا جو ہے غربت سے بھی ہے. حکومت چیلنج کرتی ان فگرز کو جس میں کہا گیا کہ جی پاکستان میں غربت بڑھی ہے. 2026 میں کیا رجحان دیکھ رہے ہیں آپ اس حوالے سے؟ اللہ جانتا ہے، پتہ نہیں کیسے وہ چیلنج کرتے ہیں. دیکھیں جی، پچھلے 3 سال کے اندر پاکستان کی معیشت کی شرح نمو جو رہی ہے وہ پاکستان میں آبادی بڑھنے کی رفتار سے کم ہے. یعنی فی کس آمدنی پچھلے 3 سال کے اندر پاکستان میں کم ہوئی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں 77 سال کی تاریخ میں کبھی آج تک پہلے نہیں ہوا تھا کہ 3 سال کے عرصے کے اندر پاکستان کی فی کس آمدنی میں کمی آ رہی ہو. اور یہ وہی 3 سال ہیں جن 3 سال کے اندر ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا، اور یہ سارے آپ اور میں جو دیکھتے ہیں حکومت یہ اعداد و شمار ایشو کرتی ہے، ہم تو نہیں اپنے گھر سے لے کے آتے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی بھی ہوئی، تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی، تاریخ کی سب سے کم معیشت کے بڑھنے کی رفتار، یعنی کہ روزگار بڑھنے کی رفتار. تو بے روزگاری نہیں، اپنی غربت نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا؟ آپ نمبر جو بھی کر لیں، لیکن بڑی تو ضرور ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انتہا درجے کی مشکل سے لوگ عوام گزر رہے ہیں. جناب غربت نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں آگے کا جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے، افراط زر جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا 7-8%، یعنی جیسے 2 سال پہلے جس رفتار سے قیمتیں بڑھ رہی تھیں ویسے نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. قیمتوں میں اضافہ ہوگا. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسد صاحب نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا کہ جی ان حالات میں افراط زر بھی جو ہے بڑھنے کا امکان اور غربت میں اضافے کا بھی، کیونکہ مجموعی طور پہ شہباز حکومت پاکستان کا جو معاشی جمود ہے اسے توڑنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے. پاکستان کی معاشی نمو بھی گزشتہ چند سالوں میں پس رہی ہے
اور مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کار جو ہیں وہ میدان میں کودنے سے گریز کرتے نظر آئے ہیں۔ لیکن 2025 کے آخری دنوں میں پی آئی اے کی کامیاب نجکاری کہ آنے والے برس کے لیے ایک مثبت اشارہ ہے۔ 2026 میں نجکاری کے حوالے سے کیا امیدیں ہیں؟ نقصان یا منافع میں چلنے والے کون سے سرکاری ادارے اور کمپنیاں آکشن بورڈ پہ نظر آئیں گے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی صاحب، سربراہ نجکاری کمیشن۔ محمد علی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر 2025 پہ آپ نظر دوڑائیں تو کیسا رہا نجکاری کے حوالے سے؟ جی ماشاءاللہ، ایز یو نو دی اینڈنگ از ویری گڈ، لیکن ہم دو ٹرانزیکشن ہم نے کی، فرسٹ ویمن بینک اور پی آئی اے، بٹ فرینکلی پی آئی اے واز اے ویری لارج اینڈ کمپلیکس ٹرانزیکشن، تو اس کے اندر بہت زیادہ ایفرٹ گئی اور بہت ساری ٹرانزیکشنز پہ کام شروع ہو گیا۔ تو آئی ایم ویری ہیپی کہ ہم نے دو کنکلوڈ کر لیں، وچ از ویری گڈ ماشاءاللہ۔ ایک کانفیڈنس آ گیا ملک کے اندر اور انٹرنیشنلی بھی، اور بہت ساری ٹرانزیکشنز پہ کام شروع بھی ہو گیا 2025 کے اندر۔ 2026 کے لیے کیا اہداف رکھے ہیں آپ لوگوں نے، کیا ٹارگٹس ہیں؟ ہمارا ٹارگیٹ ہے تقریباً 5 سے 6 ٹرانزیکشنز ہمیں کلوز کرنی چاہیے۔ دو ٹرانزیکشنز اس میں میرے خیال میں آسان ہیں، ایچ بی ایف سی کی اور زرعی ترقیاتی بینک کی، یہ ریلیٹیولی آسان ٹرانزیکشنز ہوں گی، کمپلیکسٹیز کم ہیں اس میں۔ ڈسکوز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہ مشکل ٹرانزیکشنز ہیں، بٹ آئی ایم ویری ہیپی کہ اس کے اوپر بہت اچھا کام ہوا ہے۔ 3 ڈسکوز بہت ہی ایڈوانس سٹیجز میں ہیں، اسلام آباد، فیصل آباد اور گجرات۔ حیدرآباد اور سکھر پہ جو ہمارے کنسلٹنٹ ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری ٹیم بھی اچھا کام کر رہی ہے، تو ان 5 پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ سملرلی ایئرپورٹس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، تو آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ 3 جو ایئرپورٹس ہیں، اسلام آباد، کراچی، لاہور، یہ لانگ ٹرم کنسیشن پہ چلے جانے چاہیے انشاءاللہ۔ اگر 5 ڈسکوز نہ ہوئی تو 3 سے 4 تو انشاءاللہ ہو جائیں گی، اور 2 بینکس، تو یہ 7-8 ٹرانزیکشنز آئی ایم ہوپنگ کہ 6 سے 8 ٹرانزیکشنز آئی ایم ہوپنگ کہ ہو جائیں اس سال۔ لیکن وی آلسو وانٹ ٹو ایڈ مور ٹرانزیکشن، جیسے کہ سوئس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ سوئس کو ایڈ کر دیں پروگرام میں، اور باقی چیزیں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ایڈ ہوں، بیکاز ان سب چیزوں کو تیار کرنا، کام کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو 2026 میں ہم ہوپنگ 6 سے 8 ٹرانزیکشنز ہو جائیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ تر آپ بینک کریں گے مقامی سرمایہ کاروں پہ؟ کیونکہ پی آئی اے میں ہم نے دیکھا کہ بیرونی انٹرسٹ نہیں آیا تھا، اب باقی باندھا جو ہے 26 کے لیے جو ہدف ہے اس میں آپ کا کس پہ زیادہ زور ہوگا، مقامی سرمایہ کاروں پہ یا فورن انویسٹرز پہ؟ جی، انٹرسٹ آئی تھنک انٹرنیشنلی بھی آنا شروع ہو گیا ہے، اور اچھی بات یہ کہ لوکل بھی بہت سارے گروپ جو پہلے سائڈ لائنز پہ تھے انہوں نے بھی پی آئی کے بعد انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیا۔ آلدو پی آئی کو بھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، لیکن آلریڈی پچھلے 3-4 روز میں کافی گروپس نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے کہ جی اور کون سی ٹرانزیکشن، تو آئی کین سی کہ انٹرسٹ اوور آل بڑھ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بینکس کے اندر تو ڈومیسٹک انٹرسٹ ہوگا، ایئرپورٹس میں انشاءاللہ انٹرنیشنل انٹرسٹ بھی ہوگا، آلریڈی کافی ہے، اور ڈسکوز میں آئی ایم ہوپنگ کہ 1-2 کے اندر انٹرنیشنل انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ سو آئی ایم سیئنگ اے بلینڈ آف 2، لیکن زیادہ انٹرسٹ لوکل ہی ہوگا نیکسٹ ایئر بھی میرا خیال ہے۔ اچھا، جو ایئرپورٹس کی بات ہے اس میں کیا زور G2G پر ہوگا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پر ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اوپن بڈنگ پہ ہی زور ہوگا، اور ہماری کوشش تو اوپن بڈنگ ہی ہو، بیکاز اس میں پرائز ڈسکوری بھی آسانی سے ہو جاتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی ریزن ہوگی کہ G2G کرنا پڑے تو وی کین گو فار دیٹ، لیکن جو پریفرنس ہے ہماری وہ اوپن بڈنگ کی ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ 2026 کے حوالے سے آپ نجکاری کے لیے کیا بڑے مواقع دیکھیں اور کیا چیلنجز ہیں، اس کو اگر آپ سم اپ کر سکیں۔ دیکھیں چیلنجز اور مواقع، گریٹ کویسچن۔ دیکھیں چیلنجز جو ہیں ماشاءاللہ اس کے اوپر کام اچھا شروع ہو گیا ہے، لیکن اس پہ ہمیں کام کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہماری اپنی کیپیسٹی بلڈنگ، جس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ ہمارے کنسلٹنٹس بہت ہی اچھے کنسلٹنٹس تھے پی آئی ایم میں، ارنسٹ اینڈ ینگ، ہیدر موٹا وغیرہ، لیکن ہماری ٹیم بھی بڑی بیف اپ ہو گئی ہے، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں بھی ہمیں ہماری ٹیم کو کانسٹنٹلی بیف اپ کرنا پڑے گا، اس کو کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی، کچھ ہمیں اپنی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی کرنی پڑے گی، تو اس میں ہم ملٹی لیٹرل ایجنسی سے بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک چیلنج ہوگا، لیکن یہ سالویبل چیلنج ہے، آئی ایم ناٹ وریڈ اباؤٹ اٹ۔ جو اپرچونٹی جو میں دیکھ رہا ہوں، آئی تھنک کہ ہمیں 2026 میں ایک طرف تو ٹرانزیکشن ڈیلیور کرنی ہے، سیکنڈلی میں چاہ رہا ہوں، ہماری خواہش ہوگی کہ ہم پرائیویٹائزیشن پروگرام میں اور چیزیں ایڈ کریں، بہت ساری چیزیں جو کہ ابھی ہم نے ایڈ نہیں کی ہوئی ہیں، لیکن ان میں ہو سکتا ہے لاسز نہ ہو رہے ہوں، لیکن ان میں سیکٹر کے اندر انیفیشنسیز ہیں، جیسے کہ پیٹرولیم ہے، گیس ہے، سیکٹر میں انیفیشنسیز ہیں، انرجی پرائز زیادہ ہے، تو پرائیویٹائز کرنے سے ایفیشنسی اور کمپٹیشن آئے گا۔ تو آئی آلسو وانٹ کہ آئی وڈ آلسو لائک، کون سی کمپنیاں آپ کے ذہن میں اس حوالے سے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بیسک لاس میں نہیں چل رہی لیکن ان کو وہ پرائیویٹائز ہو سکتی ہیں تاکہ ایفیشنسی مزید بڑھ جائے ان کی؟ جی
देखिए आई थिंक ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, कॉन्फिडेंस भी आहिस्ता आहिस्ता आएगा, और सुईज मेरे ख्याल में जल्दी हो सकती हैं, पीएसओ को हम जल्दी ऐड कर सकते हैं, स्टेट लाइफ पर हमने काम शुरू कर दिया, ऑलरेडी हमारे पास है प्राइवेटाइजेशन लिस्ट के अंदर। एट सम स्टेज हमें ये भी देखना चाहिए कि ओजीडीसी पीपीएल के जो शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं उसको हम ऑफलोड करें या कुछ हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को दें। सिमिलरली रेलवेज है, स्टील मिल है, तो ये चीज़ें वो हैं कि जो हमें देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि उसमें से कौन सी हम ऐड करना चाहते हैं अभी और कौन सी आने वाले वक्तों में करना चाहते हैं। तो आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा एक्सपैंड करे, बिकॉज इवेंचुअली तो हमें सारी चीजें प्राइवेटाइज करनी है और पेस और अगले पेस 2 से पकड़ेगा। 3 साल में भी कर ले। अच्छा, आपके जो कह रहा हूँ पेस पकड़ने की उम्मीद है कि 2026 में ज़्यादा जो है कंपनीज प्राइवेटाइज होंगी। आपके जो नाकदीन हैं, यानी कि वो जो चाहते बहुत हैं आप लोगों को और बहुत ज़्यादा इतराज़ करते हैं चीज़ों पे, वो एयरपोर्ट्स की निष्कारी के वाले से काफ़ी नाला नज़र आते हैं। वो कहना है कि जी मतलब है एयरपोर्ट से बड़ा आपका स्ट्रेटेजिक एसेट होता है, और उसको अगर आप बैरूनी सरमायाकार को दे देंगे या किसी और गवर्नमेंट को दे देंगे, जैसे पोर्ट के ऊपर वो बात करते हैं जी, कराची पोर्ट दे दी गई, तो उसको किस तरह से आप वो जस्टिफाई करेंगे, समझाएंगे कि जी बड़ा ज़रूरी है इन एयरपोर्ट्स को करना, हम नहीं चला सकते? जी बड़ा अच्छा सवाल है आमिर साहब, और नाकदीन बिल्कुल होने चाहिए, इसी तरीके से चीज़ें बेहतर होती हैं। इसमें 2 चीज़ें, पहली बात तो जो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आया था वो ये था कि जी हम इस्लामाबाद जो है वो किसी गवर्नमेंट को दे रहे हैं फॉर अंडर G2G, तो वो तो नहीं हो रहा एज सेड कि वो तो हम ओपन बिडिंग के थ्रू देंगे, लेकिन G2G भी अगर देंगे तो जाहिर बात है किसी फ्रेंडली गवर्नमेंट को ही देंगे, लेकिन वो अभी नहीं हो रहा फिलहाल। सेकेंडली एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिक जो है, एयरपोर्ट के 2 पार्ट्स हैं, एक है इनकी लैंड साइड, एक है एयर साइड। जो एयर साइड है उसमें जो लैंडिंग होती है और जो टावर्स है व्हाटएवर, वो सिक्योरिटी रिलेटेड है, वो हम नहीं दे रहे किसी को। पहली बात, हम सिर्फ लैंड साइड देंगे जो कि एयरपोर्ट की अपनी प्रेमिसेस है, उसके अंदर भी जो इमिग्रेशन है, सिक्योरिटी है, वो गवर्नमेंट के पास और ASF FIA जो भी एजेंसीज उनके पास रहेगी। तो अगर वहां पर ड्यूटी फ्री खोलना है, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल बनाने हैं, तो ये वाली चीज़ें प्राइवेट सेक्टर करेगा, नंबर 1। नंबर 2, हम एयरपोर्ट्स बेच नहीं रहे हैं, हम सिर्फ लॉन्ग टर्म कंसेशन पे देंगे, तो वो लोग मैनेज करेंगे, और जो मैनेज करेंगे तो उसमें रेवेन्यू शेयरिंग होगी, एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट को मिलेगा और सर्टेन परसेंटेज प्राइवेट सेक्टर को जाएगा, अंदर कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। अच्छा, वो जाते जाते एक और बड़ा सवाल वही आपके चाहने वालों का, नाकदीन का, वो कहते हैं जब हम मिडल ईस्ट के इन्वेस्टर को देते हैं तो वो तो एक सेफ एनवायरनमेंट में उनको काम करने की आदत होती है। हमने एतिसलात का तजर्बा देखा, PTCL का एक डिस्प्यूट अब तक चल रही है, उसकी लिंगर कर रही है, तो कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आते, कोई बड़ा उनके पास इनोवेशन नहीं होता, और जबकि मगरबी जब कंपनीज आती हैं उनके पास डेफिनेटली टेक्नोलॉजी भी होती है और भी चीज़ें होती हैं। जोर किस पर है आपका? क्योंकि मिडल ईस्ट को अगर आप देते हैं किसी भी मुल्क को, दोस्त मुल्क को, बेशक बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन उनका इन्वायरमेंट कुछ और होता है ऑपरेट करने का, जिसमें वो सक्सेसफुल होते हैं। हमारे यहाँ मामलात दिल कुछ और होते हैं। जी देखिए, हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आज जो साइज हो गया है ना US का या यूरोपियन कंपनीज का, वो बहुत बड़ा हो गया है कंपेयर टू पाकिस्तान। हमारे यहाँ जो कंपनी, अब फॉर एग्जांपल PIA टोटल 180 बिलियन अगर वैल्यू है तो $600 मिलियन की ट्रांजैक्शन है। अब देखें बाकी एयरलाइंस ग्लोबली को 10-10 बिलियन डॉलर, और US में तो 20-30 बिलियन डॉलर की हैं, तो उन कंट्रीज का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पाकिस्तानी कंपनीज में है नहीं, बिकॉज हमारी साइज इस वक्त बहुत छोटी है, आगे जाके जब बढ़ेगी तो फिर वो ऑटोमेटिकली आएंगे। सेकेंडली जो मिडल ईस्ट के जो एक क्रिटिसिज्म जो आपने बताया, देखिए आज से 10-20 साल पहले ये बात कुछ हद तक ठीक थी कि वहां पर टेक्नोलॉजी या नोहाउ कम था। आज की तारीख में ये आई थिंक आर्गुमेंट वैलिड नहीं है। डेफिनेटली वेस्ट और यूरोप में, वेस्ट और यूरोप और US के अंदर नोहाउ वगैरह ज़्यादा है, बट मिडल ईस्ट के अंदर भी जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है UAE में, कतर में, कुवैत में, सऊदी में, तो वो नोहाउ के बगैर तो नहीं हो सकती। तो दे हैव आल्सो एक्वायर्ड द नोहाउ, तो उससे पाकिस्तान को बेनिफिट होगा। जी बेनिफिट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने सरबराह प्राइवेटाइजेशन कमेटी सुनी, आदाब क्या हैं अगले बरस के, उनके बारे में उन्होंने आपको आगाह किया। यहाँ पे हम मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ खबर लेंगे पाकिस्तानी करेंसी की भी और स्टॉक मार्केट की भी। हमारे साथ रहिएगा। जनाब, मुश्किल माशी मंजरनामे के बावजूद अमूमी तौर पर पाकिस्तानी करेंसी 2025 में डॉलर के मुकाबले में कदर मुस्तहकम रही, लेकिन यह भी हकीकत है कि वक्तन फ़वक्तन ये क्या साराइयाँ भी जारी रहीं कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में अब फिसल कर नीचे गिरा कि अब गिरा। लेकिन एक्सपोर्टर्स और बाज़ दीगर हल्कों के तमाम तर दबाव के बावजूद रुपया बड़ी हद तक जो है मुस्तहकम रहा। अब 2026 में पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से क्या तवक्कुआत होनी चाहिए, खुसूसन ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी बरामदात मुसलसल गिर रही हों और तजारती खसारा बढ़ रहा हो? क्या 2026 में भी रुपया डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम रह पाएगा? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब,
CEO پراچا ایکسچینج ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ کے اور سیکرٹری جنرل ایکسچینج کمپنیز ایسوسیشن آف پاکستان کے. پراچا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے دفتر آنے کی زحمت کی. مجھے پتہ ہے کتنی مصروفیات میں ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے 25 تو گزر گیا اور روپیہ بھی مستحکم رہا, 2026 کے حوالے سے کیا توقعات ہیں آپ کی؟ جی آپ کا شکریہ مدعو کرنے کا. دیکھیے توقعات تو ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے اور اچھی ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے فائنینشیل کرنچ ہیں اور جو ہمارا جو ایکسپورٹ کا گر رہا ہے, لیکن تھوڑا سا جو ہمارا ریمیٹنس ہے وہ اس کو کور کر رہا ہے, سہارا دے رہا ہے. اور امید ہے کہ یہ مزید بڑھے گا, کیونکہ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں جو ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے شروع کیے تھے آرمی چیف نے, اور موجودہ حکومت بھی ان کو لے کے آگے چل رہی ہے. تو اور ٹھیک ہے, ہم نے تھوڑا سا اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے امپورٹ کو اور کرنسی ریٹس کو, لیکن ہمارے پاس اتنے بڑے ریزرو نہیں ہیں کہ ہم اس کو اور ملکوں کی طرح اس کو کھلا چھوڑ دیں. ریل جس کو ہم ریڑھ کہتے ہیں وہ اس کے تحت ہم نہیں چل سکتے. تو اب یہ بات IMF بھی سمجھ گیا ہے کہ انہوں نے بھی ہم کو اس معاملے میں ریلیکسیشن دی ہے کہ اگنور کر رہا ہے IMF, اگنور کر رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ اپنی جو کنٹرولنگ ہے, جو ہم نے ان سے کہا ہے کہ جو آپ کے ٹارگٹس ہیں ہم پورے کریں گے اور آپ ہم کو تھوڑا سا ہم کو ہمارے مطابق چلنے دیں. تو لگتا یہ ہے آپ آفیشیل ہے یا اندر کی خبر دے رہے ہیں آپ, کیا ہے, کیا سمجھوں میں اس کو, آپ آفیشیل سمجھ لیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اگر ہمارے لون پاس ہو رہے ہیں, ہماری ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے, تو یہ ایک طرح سے آفیشیل ہی ہے نا بات ساری. تو لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اور پھر جیسے کہ پہلے امپورٹ تھی کہ بینک جتنی مرضی LC کھول دیا کرتے تھے, تو جو میں نے ایڈمنسٹریٹو میئرز کہا تو بینکس کو بھی کہا گیا کہ بھئی آپ اپنے بکس کو بیلنس کر کے چلیں اور ایک مارکیٹ میں ہائپ کریٹ نہ کریں. جیسے آپ نے دیکھا کہ انٹر بینک کے اندر کبھی 20 روپے اوپر کبھی 30 روپے نیچے, وہ اب بات نہیں ہے. اب جو بھی ہے, چاہے اگر اپورڈ ہے یا ڈاؤن ورڈ ہے, گریجولی ابھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رینج باؤنڈ ہے ایک طرح سے. رینج باؤنڈ بھی ہے. جیسے میں اس کے ساتھ ساتھ ذکر کروں گا سٹاک کا, جیسے سٹاک بھی پہلے سیسا بنا ہوا تھا, اب ایسا نہیں ہے. جو فیکچوئل فیکٹس ہیں اس کے اوپر جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹو میجرز, اس کو بڑا کروسو ایڈمنسٹریٹو میجرز کہا جا رہا ہے, اور اس معاملے پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ تنقید بھی بہت سارے لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ طریقہ نہیں اور یہ مصنوعی ہے جو کچھ جس طرح سنبھالا گیا ہے. یہ تنقید ہے بعض لوگوں کی, اور بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑی اچھی بات ہے, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اگر آپ نے کھلا چھوڑا تو روپیہ اگر درہم سے گرا تو مہنگائی بھی ہوگی, غیر یقینی صورتحال بھی ہوگی. جی دیکھیں, اس معاملے میں نا 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. یہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کا پریشر ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ بڑھنا چاہیے, جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایسے ہم اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ جب ڈالر 50 کا تھا یا 100 کا تھا یا 300 350 کا تھا تو بھی ایکسپورٹ ہماری کوئی خاص نہیں بڑھی, بلکہ بڑھی نہیں. وہیں پہ اگر آپ 15-20 سال میں دیکھیں 25-28 اسی جگہ کھڑی ہے. تو ان کی جو وش لسٹ ہے وہ بہت بڑی ہے. یعنی کہ اگر ہم ان کو 30 سے 35% انسینٹیو اور ریبیٹ دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ نہیں بڑھ پا رہے. اس کے مقابلے میں جو آپ کا اوورسی پاکستانی ہے وہ ریگولرلی اوپر جا رہا ہے, اس کا ریمیٹنس. آپ نے سنا ہوگا, مجھے تصدیق کریں, مجھے ایک اور بزنس مین کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا کاسٹ سینٹر تو پاکستان ہے اور پروفٹ سینٹر دبئی ہے یا کوئی اور ملک ہے. درست ہے, یہ لاتے ہی نہیں, پیسے نہیں لاتے. جی بالکل ایسی بات ہے کہ کماتے یہاں سے ہیں, اور ہمارا جو پراپرٹی ہے دبئی, کینیڈا وغیرہ, کیونکہ پاکستان کی جو کمپنیز ہیں آلموسٹ نمبر 1 ہے رجسٹرڈ ہونے میں دبئی کے اندر, اور اسی طرح پراپرٹی خریدنے میں پاکستانی نمبر 1 ہے. تو وہ جو ہم لوگ, ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے یا ایکسپورٹر ہے یا اور کوئی ہے, وہ کماتا یہاں سے, پیسے باہر لے جاتا ہے. المیہ یہ ایکسپورٹ نہ بڑھنے کی کہ ہم نے نئی ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا ہے. پرانی مشینری سے, کہ جیسے PTI گورنمنٹ تھی, انہوں نے $3 بلین دیا 0 ریٹ کے اوپر, اسی لیے دیا تھا ایکسپینشن کے لیے. تو وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا, وہ سوائے پراپرٹی میں جا کے پارک ہو گیا یا بینکوں میں. جب یہ بتائیے کہ فارورڈ لوکنگ 2026 کی اگر ہم بات کریں کہ کیسا ہوگا 2026 پاکستانی کرنسی کے لیے, تو آپ کی پریڈکشن کیا ہوگی کہ اسی طرح رینج باؤنڈ ہوگا, روپیہ مستحکم ہوگا, یا روپیہ جو ہے گراوٹ کا شکار ہوگا؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں, اگر یہی پالیسیز کنٹینیو کریں گی تو ڈالر کا ریٹ نہیں بڑھے گا, روپیہ سٹیبل رہے گا, روپیہ سٹرونگ رہے گا اوور آل. کیونکہ ہمارے پاس جو اگر ہم اپنے فائنینشیل کریڈینشلز دیکھیں تو وہ بہترین ہے. ہاں مس مینجمنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کرپشن, کیونکہ اب کوئی بھی کرپشن جو ہے نا منیمم ڈبل ڈیجٹ اور میکسیمم ٹرپل ڈیجٹ میں آ رہی ہے, اور ہر پروونس میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر جگہ.
تو اگر ہم دیکھیے ہمارا اس وقت 70-80 بلین ڈالر کا انفلو ہے ایکسپورٹ ریمیٹنس ملا کے، اور 70 بلین کا تقریباً امپورٹ ہے 65 to 70. تو اگر ہم اس کو مزید کنٹرول کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مضبوط رہے گا یا مستحکم رہے گا، اس کے فنڈامنٹلز کیا ہوں گے؟ اس کے فنڈامنٹل یہ ہیں کہ ہم کو ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ لوکل اپنی مینوفیکچرنگ پہ توجہ دینی پڑے گی. دینے کی بات میرا سوال یہ کہ جو ابھی ایگزسٹنگ حالات ہیں جو کہ بدل نہیں رہے، اس کے ہوتے ہوئے جو رسک فیکٹر ہے ہمارے روپے کے لیے وہ بہت بڑا ہے، اور اس کے لیے خدشہ یہی ہے کہ ایک دم کچھ مطلب تبدیلی آ سکتی ہے اور آپ کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے. رسک فیکٹر کیا ہوں گے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے رسک فیکٹر جو ہے نا، جو ہم کو جو اپنی جو انٹرسٹ پے کرنا ہے اور اس کے لیے ہم مزید لون لے رہے ہیں، اور خرچے جو ہیں ہم اپنے کنٹرول نہیں کر رہے. جو ہماری بڑی کنگ سائز کی کابینہ ہے یا اور جو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں ہم ان نہیں کر رہے ہیں، انہیں ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. اور قربانی عوام کو نہیں، اب جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے اس کو دینی پڑے گی. ایز پر UNDP رپورٹ ہم 17 بلین ڈالر کی سالانہ سبسڈی دیتے ہیں اپنی ایلیٹ کلاس کو، یا IPPs ہیں آپ کے، یا آپ کا پینشن فنڈ ہے جو بہت بڑا ایک وہ بنتا جا رہا ہے، یا پھر جو آپ کے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں. دیکھیں PIA سے آپ نے جان چھڑائی، وہ کہ اس میں 2 رائے ہیں میری. ٹھیک ہے آپ نے جان چھڑا لی، لیکن یہ کوئی چیز بیچ کے، گھر کی چیز بیچ کے، اپنا ایسٹ بیچ کے، اور اپنا وہ ایک الگ بحث ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ جی تجارتی خسارہ بڑھتا ہوا جو بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، تو وہ سب سے بڑا ہمارا رسک فیکٹر ہے. جی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. ہمیں اپنی ایکسپورٹ پہ توجہ دینی ہوگی. کاسٹ آف جو ہماری ڈوئنگ بزنس ہے وہ نیچے لانا ہے. IPPs کو جو آپ بند IPPs کو پیسے دے رہے ہیں، وہی آپ بجلی کا ریٹ کم کر کے لوکل لوگوں کو دے دیں، تاکہ ہمارا کاسٹ آف جو ہے نا پروڈکشن کم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا جو اوورسی پاکستانی ہے، اس میں ایک ہم نے ادارہ بنایا ہوا PRI، پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو. اس میں تقریباً ہم 150 سے 200 بلین روپیہ. اچھا یہ بتائیں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈالر کی قلت ہے، آپ خریدنے جائیں تو آپ کو بعض اوقات $100 نہیں مل رہے ہوتے، اور بڑی شکایت ہے یہ. دیکھیے میرا کہنا یہ ہے کہ قلت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو موجودہ ہمارے ملک کے قوانین ہیں فورن ایکسچینج کے، وہ میں سمجھتا ہوں اوور ریگولیٹڈ ہیں. اس کی وجہ سے جو لوگ ہمارے کاؤنٹرز پہ آنے کے بجائے بینکس کے، ایکسچینج کمپنیز کے، وہ جو موبائل منی چینجر ہے، گرے مارکیٹ والا ہے، وہ اس کو کال کر کے آسانی سے کر لیتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس کنڈیشنز بہت ہیں، ہماری ڈاکومنٹیشن بہت ہے، ہماری ریکوائرمنٹ بہت ہے. پھر ہم جو آگے رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو جیسے ہمارا ایک ادارہ ہے FMU فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، اس کے ذریعے جو آگے ایجنسیز کو جو جاتی ہیں ہمارے رپورٹنگ ہونے کے بعد ہمارے کسٹمرز کی، کلائنٹس کی، چاہے وہ بینکس ہو یا ایکسچینج کمپنیز ہو، پھر وہ جو ایجنسیز لا انفورسمنٹ ان کو بلاتی ہیں بار بار 5 سال بعد، 4 سال بعد، 2 سال بعد، تو اس سے بھی لوگ گھبرا کے بینک سے اور جو ایکسچینج کمپنی. اب ہم راؤنڈ اپ کرتے ہیں. آخری سوال میرا کہ آخری پیغام کہ لوگ جو ہیں ہمارے یہاں فورن کرنسی میں پارک کرتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ سیو کرنے کے لیے، ڈی ویلیویشن سے بچنے کے لیے، کیا پیغام ہے 2026 میں؟ جو ہے روپیہ ایک محفوظ وہ ہے سرمایہ کاری ہے، روپے میں بچت ہونی چاہیے، کیونکہ بڑا اسپیکولیشن رہا ہے ماضی میں لوگوں نے. دیکھیے اب اس وقت پارکنگ ختم نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ جو میں نے کہا نا، جو ہمارے موجودہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ اتنے آسان نہیں ہے کہ کوئی جتنے مرضی ڈالر جا کے آفیشلی خرید لے. ان آفیشل کی ہم بات نہیں کرتے. اور جہاں تک بات ہے میسج کی، تو میں سمجھتا ہوں روپیہ سٹیبل رہے گا. اور جو بھی اس وقت میئرز لیے جا رہے ہیں آپ کے، جیسے مائننگ ہے، فورن انویسٹمنٹ ہے، پھر آپ IT میں آپ لوگ بہتر جا رہے ہیں، اور اب لوکل مینوفیکچرنگ پہ زور دیا جا رہا ہے. سرمایہ کاری اگر آ جاتی ہے تو یقیناً جو ہے کچھ آپ کے پاس ڈالر زیادہ آ جائیں گے. بہت بہت شکریہ پراچا صاحب. آپ کے ناظرین، آپ نے پراچا صاحب کے ایکسپرٹ اوپینین سنا کہ جناب روپے جو ہے ان کو مستحکم نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ معاشی چیلنجز بہت سارے ہیں، اور سب سے بڑا کہ بڑھتا ہوا جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ ایک ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ اسٹاک مارکیٹ کی خبر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. 2025 میں پاکستانیوں کے لیے سونا اور شیئرز انتہائی منافع بخش اثاثے ثابت ہوئے. سونے کے دام 73% بڑھے، جبکہ اسٹاک مارکیٹ 48% اضافہ اس میں ریکارڈ کیا گیا. یہ منافع بانڈز، قومی بچت اسکیموں اور بینک منافع جیسے جو مستقل آمدنی کے ذرائع ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے. 10 گرام سونے کے جو دام ہیں وہ 2.25 لاکھ سے بڑھ کر جناب 4 لاکھ روپے کی سطح عبور کر گئے.
इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो 100 इंडेक्स है, जो साल के पहले दिन 1,17,000 पॉइंट्स पे था, आज पहली बार 1,74,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह जो है वो अबूर कर गया। इस साल पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन मार्केट्स में शामिल रही। साथ ही यहाँ छोटे सरमायाकारों की वापसी भी देखने में आई। जायदाद की कीमतों में जमूद और बैंक मुनाफे की शरह घटकर जो है वो आधी रह जाने पर बहुत से सरमायाकार स्टॉक मार्केट में कूद पड़े हैं। 2025 यकीनन स्टॉक मार्केट के लिए बेहतरीन साल रहा। अब सवाल ये कि क्या 2026 पाकिस्तानी स्टॉक्स के लिए जो है वो कैसा रहेगा? कि 100 इंडेक्स इसी तरह सरपट दौड़ता रहेगा या कुछ जाने अनजाने खदशात हैं? और सबसे अहम ये कि जी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेगा डॉलर टर्म में, तो उसकी जो माजी की बुलंद तरीन सतह थी 2017 में, आज भी उससे कहीं कम है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सुहेल साहब, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब अपना कीमती वक्त देने का। सुहेल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2025 जो तकरीबन गुजर चुका वो स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहा? क्या बड़े संगे मील जो थे इसने अबूर किए इस साल? तो मेरा ख्याल में 2025 एक दफ़ा फिर स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा। तकरीबन 50% मार्केट बढ़ी है, और ये इस लिहाज से अच्छा है कि 2024 में मार्केट 84% बढ़ी थी और 2023 में मार्केट 55% बढ़ी थी। तो 2 साल एबनॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न देने के बावजूद 50% बढ़ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसमें आई थिंक इस साल में 2 जो मेजर चीज़ें हमें नुमायाँ हुई, वो तो ये कि मईशत जो है वो काफ़ी स्टेबल हो रही है और साइंस हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा शुरू हो रही है। कुछ इंडिकेटर्स हैं जो शो कर रहे हैं। और दूसरा, हमें जो भी चेंजेस हुई, तब्दीलियां हुई, उससे बज़ाहिर लग रहा है कि अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहेगी। तो यही सबसे बड़ा रिस्क होता है पाकिस्तान की मार्केट के लिए, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये इसमें बेहतरी चूंकि देखी गई, तो 2025 में मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपने ये फरमाया कि 2025 में 50% बढ़ी, उससे पहले एक एबनॉर्मल ग्रोथ रही है। तो ज़रा कि हर मार्केट का एक तसलसल होता है, तो 2026 क्या वो साल होगा कि जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी या ज़रा सा डिप लेगी, करेक्शन करेगी, या जो है मतलब मज़ीद आगे बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल आपका वजह सवाल है। हमें लगता है कि जो ग्रोथ हमें 3 साल में दिखी, इतनी तो ग्रोथ नहीं आएगी। हमारा इंडेक्स का टारगेट 2,03,000 है, जो रिपोर्ट हमने शाया की थी। तो तकरीबन कोई 25-26% का हम रिटर्न देख रहे हैं। तो एबनॉर्मल रिटर्न तो नहीं रहेंगे, नॉर्मलाइज हो जाएंगे, मगर फिर भी अगर 25% कोई साल का रिटर्न कमा लेता है, वो भी जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में 10% के करीब, उस हिसाब से एक अच्छा रिटर्न है। तो अनलेस कोई बहुत बड़ा क्राइसिस ना आ जाए, हमें नहीं लगता कि मार्केट में कोई शदीद मंदी आएगी, क्योंकि जो सारे इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो फोरकास्ट हैं, जो हालात हैं, वो पाकिस्तान को फेवर करते हैं और स्टॉक मार्केट को फेवर करते हैं। अच्छा, मैं सेक्टर्स पे बाद में आऊँगा। ज़ाहिर है कि हर मार्केट का एक रिस्क फैक्टर होता है, तो आपको क्या लग रहा है 2026 में रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इम्कान क्या क्या है जिस पे नज़र रखनी चाहिए इन्वेस्टर को, वो चाहे माशी फ्रंट पर हो, चाहे वो सेक्टर के फ्रंट पर हो, या पॉलिटिकल फ्रंट? जी देखिए, एक्सटर्नल रिस्क हो सकते हैं जिसमें पाक भारत कोई जंग या क्लैशेस हो जाएं, या दुनिया में जो पॉलिटिकल सिचुएशन, चाहे वो यूक्रेन, ईरान, इसराइल, कहीं भी ऐसी हो जाए जिससे तेल की कीमतें और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाएं। तो ये सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए रिस्क होगा। इंटरनल रिस्क इतने बड़े नहीं हैं, ख़ास तौर से जो अमेंडमेंट्स पास हुई हैं तो बज़ाहिर तो स्टेबिलिटी नज़र आती है, मगर इंटरनल अगर कोई पॉलिटिकल कियोर्स या कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन या बहुत ज़्यादा जो है कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएं और इस तरह की चीज़ें हो, तो वो हो सकते हैं, पर उसके चांसेस बज़ाहिर कम लग रहे हैं। तो एक्सटर्नल रिस्क मेरे ख्याल में ज़्यादा है। एक्सटर्नल ज़्यादा है। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन से सेक्टर आप समझते हैं कि अगले बरस 2026 में मार्केट को लीड करेंगे? आप समझते हैं कि ये 2-4 सेक्टर्स जो हैं, ये इन पे बेट करना चाहिए? देखिए, 2025 में 2 सेक्टर ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। एक था बैंकिंग सेक्टर और दूसरा था सीमेंट। अच्छा, हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर शायद इतना परफॉर्म ना करे, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो गए पाकिस्तान में रिलेटिवली, मगर सीमेंट में बेहतरी लगती है। सीमेंट की सेल्स पहली दफ़ा 4 साल में बढ़ रही है। फार्मास्यूटिकल जो है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रही है।
ऑटोमोबाइल का सेक्टर है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो बज़ाहिर लग रहा है बेहतर करेंगे। और दूसरा चूंकि हुकूमत का फोकस है एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स पे और गैस का जो सर्कुलर डेट है रिजॉल्व करने पे, अगर वहाँ पेशरफ्त होती है तो जो कंपनियां जो गैस से रिलेटेड हैं, एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हैं, वहाँ भी बेहतरी देखी जा सकती है। और कौन से सेक्टर आपके नज़दीक जो हैं दबाव का शिकार हो सकते हैं? अव्वल तो देखें टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, क्योंकि ऑल्दो उनकी सेल्स में और एक्सपोर्ट्स में कुछ कदरे बेहतरी है, बट चूंकि एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमत ने उन पर टैक्स भी लगा दिया है, तो टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा अंडर प्रेशर रहेगा। इसके साथ साथ जो ओवरऑल आईपीपी सेक्टर है जिसमें हुकूमत ने रिटर्न्स काफ़ी हद तक कम कर दिए हैं उनके, बज़ाहिर लगता है वो भी अंडर परफॉर्म करेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि डॉलर टर्म में हमारी मार्केट कहा जाता है जी मई 2017 में बुलंद तरीन सतह पे थी, और आज जबकि मार्केट इतनी बढ़ चुकी है डॉलर टर्म में उससे कहीं नीचे है, तो ये क्या गुंजाइश देती है, इशारा है इस बात का कि मार्केट वहां तक जा सकती है? अब नहीं होगा, अब वो जो जिस सतह पे थी एक ज़माने में उस पर आना बहुत मुश्किल है। देखें दो इसमें पहलू हैं। एक तो ये कि जो दिसंबर 2017 में जो इंडेक्स था डॉलर टर्म्स में, अब हम उससे अब तो काफी आगे आ गए हैं। इंडेक्स में तो हम आगे आ गए हैं, मार्केट कैप में अभी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ जी मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम पीछे हैं। 100 बिलियन से 70 बिलियन डॉलर है। उसके रीजन है कि बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड देती हैं जिससे मार्केट कैप गिर जाता है, कुछ कंपनीज डीलिस्ट हो गई हैं, तो मार्केट कैप के पैमाने पे अभी भी हम पीछे हैं। जो मुझे लगता है कि पोटेंशियल है कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी में तेज़ी से रिकवरी आ जाए, तो अगर एक साल नहीं मगर 2-3 साल में हम वो लेवल पे पहुंच सकें, मार्केट कैप के जो 100 बिलियन डॉलर टच किया था 2017 में, वो हम पहुंच सकते हैं, बट उसमें कुछ साल लग सकते हैं। अच्छा, लिस्टिंग्स एक ज़माने में मतलब है कि बिल्कुल रुक गई थी हमारी स्टॉक एक्सचेंज में, इस मरतबा कुछ हुई हैं, लेकिन फिर भी तादाद बहुत कम है जितना बड़ा मुल्क है, और वो कहा ही जाता है कि स्पेकुलेशन उन्हीं कहते हैं सेट जो स्टॉक्स हैं उसी में होती रहती है, और वो इतना करेक्ट नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता हमारे रियल इकोनॉमी को। तो ये जो तनकीद है किस तरह से आप देखते हैं इसको? कि ठीक है, वजह है कि पाकिस्तान में लिस्टिंग के लिए कंपनियां बहुत कम आती हैं। पिछले साल भी जो मेन बोर्ड है उस पर सिर्फ 4 आई और 2 छोटे बोर्ड पर आई, और एक माइग्रेशन थी, और साइज भी इनकी छोटी थी। तो ये तनकीद सही है। आई थिंक उसका रीजन ये है कि मार्केट की वैल्यूएशन एक साल पहले बहुत ही कम थी, 4 के पी पे, 3 के पी पे थी, अभी मार्केट 7-8 के पी पे आई है। तो अभी जाके काफी कंपनियां जो हैं वो तैयारी कर रही हैं तो हो सकता है कि 2026 में हमें काफी बेहतर परफॉर्मेंस आईपीओ की तरफ से, नंबर ऑफ आईपीओ में भी और साइज वाइज भी नजर आए। क्या आपके ख्याल में कितना होना चाहिए साल में पाकिस्तान जैसी मार्केट के लिए? 250 मिलियन का मुल्क है, कितनी कंपनीज को औसतन रजिस्टर होना चाहिए? आपकी क्या ख्वाहिश होनी चाहिए? हर महीने का दो जी ख्वाहिश और विश तो बहुत सारी हो सकती है, मगर प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि 8 से 10 कंपनियां 2026 में आईपीओ के लिए आ सकती हैं अगर मार्केट का मोमेंटम जारी रहा तो। अच्छा, जाते जाते ये बताइए कि छोटा इन्वेस्टर वो अमूमन घायल होता है अगर आते हैं स्टॉक मार्केट में। एक तो नंबर 1 कि उनकी तादाद में क्या इजाफा हुआ है, वो जो साइज़ है इन्वेस्टर्स का जो आके मार्केट के अंदर अकाउंट खोलते हैं, धंधा करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, 2 चीज़ें हुई हैं मार्केट में। जो 2 साल पहले 2.5-3 लाख इन्वेस्टर बेस थी, वो कोई 4-4.5 लाख के करीब पहुंच गई है। हर महीने 10 से 15 हज़ार अकाउंट खुल रहे हैं। अच्छा, तो आई थिंक इंटरेस्ट तो काफ़ी बड़ा है, मगर अगर आप ओवरऑल पूछें तो अभी भी 25 करोड़ की आबादी में ये बहुत ही कम नंबर है। बट एक और भी इसमें पहलू है कि म्यूचुअल फंड्स के तहत काफ़ी बाइंग हो रही है। पिछले साल जो नेशनल क्लियरिंग का डेटा होता है उसके तहत म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा बायर था, एग्रेसिव बायर था, 300 मिलियन डॉलर का। तो काफी इन्वेस्टर्स थ्रू म्यूचुअल फंड भी आते हैं, जो एक तरह से अच्छा है कि हमारे यहाँ चूंकि एजुकेशन कम है, अवेयरनेस कम है, लिटरेसी कम है, तो बेहतर है कि आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू आए। तो वहां से काफी पैसा आया, और वहां कितने अकाउंट बड़े हैं उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, मगर वहां भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट अकाउंट्स में आई। दुरुस्त।
بہت بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ان کی باتوں کا جو لب لباب یہ ہے کہ 2026 جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے مثبت ہی سال رہنے کی توقع ہے. لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اگر 2026 کو ہم پوری پاکستانی معیشت کے لیے ایک بہتر سال ایک بنانا ہے، اس کو ایک مثبت سال بنانا ہے، تو اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس ملک سے سیاسی ماجرائی کا خاتمہ ہو اور جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کے بادل جو ہیں وہ چھٹ جائیں، اور اس کے کم از کم ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے. تو اگر جناب پاکستانی معیشت کو پٹری پہ لانا ہے تو پاکستانی سیاست کو سنوارنا جو ہے بہت ضروری ہے. عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.